یہ جو ہے یہ نواسیر ہے یعنی بغندر ہے، اور یہ کوئی اور پھوڑا پھنسی ہے۔ اس کی جو بنیادی علامات ہیں جس سے ایک عام بندے کو پہچان ہو، اس میں ملین ادویات استعمال کرنی ہے، لیکن جس سے سٹول ایک دفعہ یا 2 دفعہ پاس ہو جائے۔ اگر اس میں موشن لگاتے ہیں تب بھی انفیکشن بڑھے گی، کمزوری بھی بڑھے گی۔ اگر قبض ہوتی ہے، اس میں قبض نہیں ہونے دینی۔ عام جو پھوڑا پھنسی ہوتا ہے اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے کہ مطلب 3-4 دن بعد 7 دن بعد وہ پیپ اس کے اندر بنتی ہے، کیل شیل بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مرض ہے اس کا کوئی دورانیہ بھی ہوتا ہے خود بخود ختم ہونے کا؟ اکثر اوقات اس کا جب غلط علاج کیا جائے تو یہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اصل میں جو اس کا نام ہے نا نواسیر، وہ شاید اسی وجہ سے بواسیر سمجھ وہ سمٹمز بھی آ جاتی ہیں نا۔ ٹیبلٹ اس طرح کی استعمال کرتے ہیں کہ فوراً وہ جو ہمیں آرام آئے 2-3 دن میں اور سب کچھ گل سڑ جائے، خشک ہو جائے بس۔ ٹانگ میں اکڑاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اٹھ کے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، تو فوری طور پہ سمجھ لیں کہ آپ کو وہ نواسیر کا وہ اگر وہیں پہ مقد کے اوپر ہلکا سا دانہ مقد کے ساتھ ہے تو یہ نواسیر ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے، ہم نے عموماً لفظ سنا ہوتا ہے ناسور۔ یہ جو ناسور ہے اس کو بغندر بھی کہتے ہیں، اس کو فسچولا بھی کہتے ہیں، اور ایک نواسیر بھی اس کا نام پایا جاتا ہے۔ یہ جو پھوڑا ہے یا دانہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور جو اس کا نام ناسور ہے عموماً ہم نے لوگوں کو سنا ہوا ہے کہتے ہوئے، تو اتنا خطرناک اور اتنا شدید اور اس کی اتنی پین ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے کہ اس کی کس قدر شدید پین ہوتی ہے۔ اس بارے میں ہم حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے، حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس کی جو اقسام ہیں، علامات ہیں، اور جو اس کے اسباب ہیں ان کی طرف بھی جائیں گے۔ اس کی جو اقسام ہیں وہ کتنی ہیں کہ یہ جو ناسور ہے، نواسیر ہے، کس قسم کے یہ پھوڑے ہوتے ہیں؟ جی، پہلے تو محدث میڈیا کا شکریہ کہ الحمدللہ یہ ہر ٹائم محدث میڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم عوام کو جیسے علم کے حوالے سے ہم روشناس کرواتے ہیں، تو طبی لحاظ سے علم الادیان تو ہم لوگوں کو بتلا رہے ہیں، لیکن علم الابدان کے حوالے سے بھی ان کو انفارمیشن دیتے رہیں۔ تو اس میں آپ محدث میڈیا کا بھی شکریہ۔ اور جو آپ نے آج ٹاپک رکھا ہے وہ واقعی بڑا زبردست ٹاپک اس حوالے سے ہے کہ بہت سارے لوگ اتنے کہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جو فیسچولا ہے، بغندر ہے، اس کو ناسور بھی کہا جاتا ہے، نواسیری بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اتنا شدت کی اس میں تکلیف ہوتی ہے کہ انسان نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے۔ ناسور کہتے ہیں اسی وجہ سے ہیں۔ اور بعض اوقات میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، یقین کریں وہ اٹھا کے انہیں لے کے آتے ہیں، تو پھر بعض اوقات اس میں جو ہے ہجامہ کرتا ہوں یا ادویات دیتا ہوں، تو پھر الحمدللہ وہ چل کے جاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن مقصد یہاں پہ بات کرنے کا ہے کہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے آپ نے پروگرام کیا، تو یہ بڑا زبردست آپ نے آج پروگرام جو ہے ٹاپک رکھا ہے۔ تو جو آپ نے لفظ بولا ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ بغندر، عام الفاظ میں لوگ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اس کو بغندر کہتے ہیں۔ تو اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مقعد کے، سب سے پہلے سے سمجھے اکثر لوگ بواسیر کا علاج کرتے رہتے ہیں، وہ اسے بواسیر سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے زرد رطوبت نکلتی ہے تو جلن بھی ہوتی ہے۔ تو عام روٹین میں یہی کنسیپٹ ہے کہ یہ بواسیر ہے، لیکن یہ بواسیر نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات اس کا جب غلط علاج کیا جائے تو یہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اصل میں جو اس کا نام ہے نا نواسیر، وہ شاید اسی وجہ سے بواسیر سمجھ اور وہ سمٹمز بھی آ جاتی ہیں نا، اب پخانے کے بعد جلن آنا اور بلڈ آنا، تو اس میں جو سمٹمز آتی ہے تو اس وجہ سے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور جب اس کا غلط اور اچھا طبیب جو قابل معالج ہوتا ہے نا، وہ نبض سے چیک کر لیتا ہے یا ہسٹری پوچھ کے، تو وہ بالکل تشخیص اچھی کر کے پھر دوائی دے گا۔ صحیح۔ تو اس میں عام مریض یہی سمجھتا ہے کہ یہ بواسیر ہے، حالانکہ یہ نواسیر ہے۔ اور بغندر جو ہے اس کی سب سے بڑی نشانی آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ مقد کے اوپر نہیں ہوتا، مقد سے 1 انچ یا آدھا انچ سائیڈ پہ ہوتا ہے۔ جو بواسیر ہوتی ہے اس کا جو موقع ہوتا ہے، مسا ہوتا ہے یا جگہ پھولتی ہے، وہ بالکل مقد کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کا وایا مقد سے آدھا انچ 1 انچ سائیڈ پہ ہوتا ہے۔ اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس میں جو اس کا چھوٹا سا سوراخ باہر کی طرف ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا،
دوسری اس کی جو ہے قسم، اس میں سوراخ اندر باہر، یعنی کہ سوراخ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندر کی طرف بھی ہوتا ہے، باہر بھی، آپ اگر نیڈل بھی اندر داخل کریں گے تو وہ چلی جائے گی۔ تیسرا جو خطرناک ہوتا ہے نا قسم اس کی تیسری والی، اس میں صرف مقد کے اندر کی طرف سوراخ ہوتا ہے، باہر کی طرف نہیں ہوتا۔ اب جو اندر کی طرف ہوتا ہے نا وہ ریشہ اس کا باہر تو نکلتا نہیں ہے، اب جب وہ ریشہ اندر ہی اندر جمع ہوتا جاتا ہے، اس سے جو پنجابی میں کہتے ہیں وس پڑتی ہے، یا وہ ریشہ اندر جا کے اب ہوتا ہے رشتہ رہتا ہے، وہ اتنا ہارڈ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات پیشنٹ آتے ہیں ایک تو جگہ سوج جاتی ہے، اکثر اوقات پوری ٹانگ سوج جاتی ہے، اور شدید قسم کی درد، پین، انسان اٹھ کے واش روم بھی نہیں کر سکتا، اگر چلا بھی جائے تو پخانہ کرتے وقت چیخیں نکلتی ہیں، یعنی کہ اتنی۔ اب اس میں خطرناک جو تیسری قسم ہے نا وہ خطرناک ہے، وہی آگے جا کے کینسر بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خطرناک۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے، اس میں لوگ آپریٹ بھی کرواتے ہیں، لیکن آپریٹ کروانے کے بعد پھر یہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ اس کے روٹس جو ہے نا، اصل میں ہمیں علاج کرنا چاہیے اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ ہم وقتی ٹریٹمنٹ کے لیے آپریٹ کرواتے ہیں، لیکن وہ تو وقتی طور پہ ہوتا ہے، پیچھے سے بیماری ختم نہیں ہوتی، وہ خون کے اندر ہوتی ہے تو وہ دوبارہ پھر آ جاتی ہے۔ جیسے آپ ہرنیا کو آپریٹ کروائیں تو کچھ عرصے بعد اگر آپ اس کا پراپر ایسی دوائی نہ کھائیں کہ اندر سے خون کے اندر سے وہ معاملہ ختم ہو جائے، اس کا مزاج چینج ہو جائے، نہیں تو دوبارہ پھر وہ ہرنیا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی 3 اقسام یاد رکھنی ہے، اور میں نے بتا بھی دیا کہ بغندر جو ہے بواسیر نہیں ہے، بواسیر کے ساتھ 1 انچ یا آدھے انچ کے وائے پہ ایک چھوٹا سا سوراخ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں۔ اور یہ ہی اس کے 3 جو قسمیں بتائیں گے، یہ اس کی اقسام ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے اس کی اقسام بتا دی ہیں۔ جو بغندر ہے، نواسیر ہے، اس کے بارے میں آپ یہ بھی بتائیے کہ جو اس کے اسباب ہے بنیادی طور پہ ہوتا کیوں ہے یہ، یعنی یہ جو پھوڑا اس طرح کا بن جاتا ہے یا سوراخ اس طرح کا بن جاتا ہے، تو بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب، جب بھی ہم کسی بھی چیز کا علاج کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی ڈیزیز ہے، مرض ہے، تو ہم سب سے پہلے اسباب ڈھونڈتے ہیں، یہ کس وجہ سے ہوا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے گاڑی کو پنچر لگائیں تو وہ پنچر والا کبھی دیکھیں تو وہ پہلے کیل دیکھتا ہے کہاں پہ، وہ پہلے کیل کو نکالتا ہے، پھر اس کا پنچر لگاتا ہے، نہیں تو اگر وہ کیل نہیں نکالے گا تو پنچر تو پھر کر دے گا وہ۔ اسی طرح سب سے پہلے اس کے اسباب جو ہیں اس کو دور کیا جاتا ہے۔ اب سبب اس کے کیا ہیں؟ جو لوگ گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، سگریٹ نوشی اور شراب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ بھی جو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے لیکن ان کا بیٹھنے کا کام بہت زیادہ، ہر ٹائم بیٹھے رہتے ہیں، ہر ٹائم بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے پاس جو اکثر پیشنٹ آتے ہیں ان میں ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جو ڈرائیور ہیں، ہر ٹائم وہ بیٹھ کے، یا پھر وہ جیسے قرا حضرات ہیں، یعنی کہ وہ ٹیچر ہیں جن کا کام ہر ٹائم کرسی پہ بیٹھنا ہے، چیئر پہ بیٹھنا ہے یا نیچے بیٹھنا ہے، اس طرح کے لوگ بڑی جلدی اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ کہ اس میں وہ ساری چیزیں اسباب میں شامل ہیں جن میں ہم ایسی چیزیں، اغذیہ ایسی کھاتے ہیں، غذائیں ایسی کھاتے ہیں، یا بہت زیادہ ہم بادی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو پھوڑے پھنسی ہوتے ہیں نا، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ میٹھے کے استعمال سے ہوتے ہیں، تو زیادہ میٹھا کھانے سے بھی ہوتے ہیں یہ؟ اچھا، اس میں نا 2 چیزیں ہیں۔ یہ جو مواد ہے نا یہ بہت تھک ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اس کو ہم جب دوائی دیتے ہیں تو پہلے دوائی دیتے ہیں مواد پتلا ہو کے خارج ہو، تو انسان کے وہ جو اکڑاؤ پن ہے وہ فوری ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نا اس کی نسبت میٹھے میں ایک ہوتا ہے گلٹیاں، دانے بنتے پورے وجود پہ، وہ بھی مسئلہ خون کا ہی ہے۔ اس میں بھی جو ادویات آتی ہیں وہ مصفی خون ہی آتی ہیں۔ مقصد کہنے کا یہی ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ میٹھا زیادہ کھانا بھی، کوئی بھی چیز ہے کثرت سے زیادہ کھانے سے نقصان پیدا کرتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بھی آپ کو جب پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جا کے اس جگہ پہ بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اثر انداز۔ لیکن اس سے ایک اور بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی سٹول پاس کرتے ہیں تو وہاں پہ اچھے طریقے سے صفائی کا انتظام رکھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ صفائی رکھیں گے اس سے بھی یہ مسئلہ، بہت سارے لوگوں کو صرف اس کی وجہ سے انفیکشن ہوتی ہے ہلکی سی، وہ انفیکشن بڑھ کے تو پھر وہ دانہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سارے کے سارے سبب ہیں، ان سبب کو دور کیا جائے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے اسباب اور علامات کے بارے میں بتایا، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے پھوڑا پھنسی اس کا تعلق نواسیر کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے وہ اکثر پنجابی میں رت گاڑ کہتے ہیں اس کو، یا اس طرح کے بڑے پھوڑے جو بن جاتے ہیں پیپ والے وہ بھی ہوتے ہیں، تو اور جس طرح آپ نے علامات بتائی ہیں یا اسباب بتائے ہیں، تو ان میں تو اب ہر بندہ ہی تقریباً، معاشرے کی بات کی جائے تو
تو کام کئیوں کے اب بیٹھنے والے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، کئی جو ہیں وہ تو اس طرح فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو کس طرح پتہ چلے گا اس کی جو بنیادی علامات ہیں جس سے ایک عام بندے کو پہچان ہو کہ یہ جو ہے یہ نواسیر ہے، یعنی بگندر ہے، اور یہ کوئی اور پھوڑا پھنسی ہے؟ بڑی سادہ سے اس کی علامات ہیں کہ جب تک وہ علامات نہیں ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ کو مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ پخانہ کرنے جاتے ہیں تو درد اور تکلیف ہوتی ہے، اور پخانہ کرتے وقت جلن ہوتی ہے. یہ بواسیر میں بھی ہوتی ہے لیکن نواسیر میں بھی ہوتی ہے. نواسیر میں درد بھی ہوتی ہے اور جلن بھی ہوتی ہے، لیکن جلن کے ساتھ ساتھ جو مقد کے ساتھ جگہ ہے نا، وہاں سے زرد رنگ کی پیپ، خون اس میں شامل ہوتا ہے، وہ آتی ہے. بعض اوقات کئی لوگوں کے خون نہیں آتا لیکن ہلکا ہلکا پانی رستا رہتا ہے. کئی لوگ آ کے نا ہمارے پاس مریض شکایت کرتے ہیں کہ ہر ٹائم ہماری شلوار خراب ہی رہتی ہے، یعنی کہ ہم جو بھی کپڑے پہنتے ہیں تھوڑی دیر بعد خراب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ٹیشو رکھنا پڑتا ہے، روئی رکھنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی علامات ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی وہ آدمی ایسا بیٹھے گا نا سخت جگہ پہ، اس سے بیٹھا ہی نہیں جائے گا. وہ اس طرح ہمارے سے جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ ٹیڑھا ہو کے تھوڑی دیر بیٹھے گا. تیسرے اس میں ہے کہ شدت درد کی اتنی ہو جاتی ہے کہ اس میں نا بندہ لیٹا ہے نا تو بعض اوقات سویلنگ شروع ہو جاتی ہے، اکڑاؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری کی ساری اگر ایسا ہو، ٹانگ میں اکڑاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اٹھ کے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، تو فوری طور پہ سمجھ لیں کہ آپ کو وہ نواسیر کا وہ اگر وہیں پہ مقد کے اوپر ہلکا سا دانہ مقد کے ساتھ ہے تو یہ نواسیر ہے. اور بہت سارے لوگ پہلے اسے بواسیر سمجھتے رہتے ہیں، وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں بواسیر کا. اگر اس کا بواسیر کا ٹریٹمنٹ کیا جائے نا تو یہ مرض اور بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ جو ساری علامات بولی ہیں ان میں سے دیکھ لیا جائے، لیکن کامن جو چل رہی ہے نا سب سے زیادہ اس میں وہ ہلکا ہلکا رستا رہتا ہے پانی. اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے ان کی اقسام اور علامات کے بارے میں بتایا ہے اور اسباب کے بارے میں. یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پہ جو اس کی مدت ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ عموماً عام جو پھوڑا پھنسی ہوتا ہے اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے کہ مطلب 3-4 دن بعد، 7 دن بعد وہ پیپ اس کے اندر بنتی ہے، کیل شیل بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو مرض ہے اس کا کوئی دورانیہ بھی ہوتا ہے خود بخود ختم ہونے کا، یا اس کا جس طرح آپ نے بتایا کہ آپریٹ کروانا پڑتا ہے لازمی؟ اصل میں اس کا دورانیہ جو ہے وہ عام پھنسی کی طرح نہیں ہوتا، اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا آپریٹ ہی حل نہیں ہے. اس میں بڑی اچھی اچھی ادویات ہیں، ہجامہ میں اس کا بڑا اچھا علاج ہے، فوری طور پر ریلیف مل جاتا ہے. لیکن اس کی شدت درد بڑھتی جائے گی، پہلے دن کچھ ہوگی، دوسرے دن کچھ، تیسرے دن اور زیادہ. یعنی کہ یہ اتنی شدت ہوتی ہے کہ عام پھوڑے پھنسی میں تکلیف نہیں ہوتی انسان کو اتنی، اس میں تکلیف اتنی ہوتی کہ پیشنٹ رونا شروع کر دیتا ہے. تو پھر ساتھ والے ناقابل جو برداشت ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ فوری طور پہ کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ اس کا یا تو آپریٹ کروائیں تو یا پھر اس کا فوری علاج کروائیں. لیکن اس کا جو آپریٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپریٹ کامیاب نہیں ہے، کچھ عرصے بعد آپ کو پھر دوبارہ کروانا پڑے گا، 1-2 سال بعد آپریٹ دوبارہ کروانا پڑتا ہے. اچھا، آپ ناظرین کے لیے اس کا آسان ترین علاج بتا دیجئے. نواسیر، بگندر جو بھی ہے، یہ جو پھنسی پھوڑا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے تاکہ ہم جو ہے مستقل مزاجی سے ناظرین تک یہ معلومات ان کو فراہم کر سکیں کہ اس طریقے سے اگر آپ علاج کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو آپریٹ ہوتا ہے اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلا جو علاج ہے وہ تو ہے اسباب کو دور کریں. صحیح. جو اس کے سبب ہیں نا وہ چیزیں چھوڑیں. صحیح. پھر اس کے علاج میں آپ اپنا ڈائٹ پلان جو ہے وہ یہ بنائیں کہ آپ جو ہے دلیا جو لے سکتے ہیں، دلیا گندم لے سکتے ہیں. سبزیوں میں کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ وغیرہ، یہ سالن زیادہ کھائیں، روٹی کم کھائیں. تو مرچ مسالہ بالکل نارمل رکھیں تو یہ اس سے بڑی جلدی افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس میں ایسی بات ہے، ایک اور چیز یاد رکھیں، بعض اوقات لوگ اس میں نا تیز دوائیاں استعمال کرتے ہیں جس سے پخانہ زیادہ کھل کے آئے جلدی، تو وہ بھی نقصان دہ، وہ بھی تو اندر انفیکشن پیدا کرے گا. اس میں ملین ادویات استعمال کرنی ہے لیکن جس سے سٹول 1 دفعہ یا 2 دفعہ پاس ہو جائے. اگر اس میں موشن لگاتے ہیں تب بھی انفیکشن بڑھے گی، کمزوری بھی بڑھے گی. اگر قبض ہوتی ہے، اس میں قبض نہیں ہونے دینی. سب سے بڑا علاج یہ، اس میں قبض نہیں ہونے دینی. جیسے ہی قبض ہوگی تو آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ چیخیں مارے گا، جو اس کا مریض ہے وہ رونا شروع ہو جائے گا. مسلز جو ہیں وہ قاعدہ افیکٹ ہوں گے. وہ دیکھیں نا سوزش سے اکڑاؤ آیا ہوا ہے تو ریکٹم تو تنگ ہو گئی ہے نا. تو اس میں آپ نے سب سے پہلے تو اسباب کو دور کرنا ہے. جب اسباب دور ہو جائیں، ہاں چھلکا اسبغول بھی بڑا اچھا ہے کہ فوری طور پہ اگر نیم گرم دودھ میں لے لیا جائے تو اس سے قدرے افاقہ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، اگر بلڈ زیادہ آ رہا ہو تو پھر ایک نا دم الاخوائن
دم الاخوائن ایک مل جاتی ہے مارکیٹ سے جڑی بوٹی، تو اس کو پاؤڈر کر کے اس کا ایک کیپسول صبح شام کھا لیں تو وقتی طور پہ بلڈ روکنے کے لیے، صحیح، ٹھیک ہے۔ ادروائز کا اصول علاج جو ہے وہ آپ نے اصول علاج ہی کرنا ہے، اس سے ہی یہ مرض جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا کام تو اس طرح کے پیشنٹ کو فوری طور پہ اگر تو زیادہ شدت ہو تو ہجامہ کروائیں۔ میرے پاس جو مریض آتے ہیں وہ یقین کریں چل نہیں سکتے، پکڑ کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہجامہ کرتے ہیں فوری طور پہ الحمدللہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکڑاؤ ختم ہو جاتا ہے، مرض کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ساتھ ہم اسے علاج جو ہے ہجامہ آپ اسی پوائنٹ پہ کرتے ہیں؟ ہاں، اس میں ہجامے کے پوائنٹ ہیں، وہ جب پیشنٹ آتا ہے تو اسے بتاتے ہیں کہ یہاں آپ کے پوائنٹ لگیں گے۔ نہیں، جو وہ باقاعدہ پھوڑا ہوتا ہاں، ہے اس کے قریب بھی قریب پوائنٹ کرتے لگتے ہیں ہیں یا اس کے اوپر؟ نہیں، اس کے قریب کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پوائنٹ ہیں کافی، صحیح کہ ہم نے تو اصل میں وہ سبب جو ہے کس وجہ سے ہے، اس کا تعلق کس آرگن کے ساتھ ہے، صحیح، اس طریقے سے ہی جمع کرنا ہے، صحیح، تو اس میں وہاں پہ بھی لگیں گے پوائنٹ، تو وہ فوراً سکون ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، دوائی دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو رزلٹ ہے اس میں کیور ریٹ ہے کہ پہلے دن ہی فرق پڑتا ہے اور ہفتے میں مریض ہنستا ہوا آتا ہے نیکسٹ۔ اور دوسری بات اس میں جو ہم نے کرنا کیا ہے، جیسے ہی وہ پیا اگر نکل رہی ہے تو اس میں اس کی صفائی کے لیے دن میں 3-4 دفعہ نیم کا پانی لے لیں، نیم کو پانی میں ابال کے اس پانی سے دھوئیں، بہترین رزلٹ ہے۔ صحیح، یا پھر ارجن کی لکڑی مل جاتی ہے، ارجن کی چھال، اس کو پانی میں ابال کے اس پانی سے دھویا جائے، بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ صحیح، اس کے ساتھ دھونے سے اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر ڈیٹول لے لیں، وہ تھوڑا سا پانی میں ملا کے اس کو دن میں 3-4 مرتبہ دھوئیں، صحیح، ٹھیک ہے، تاکہ وہ صاف رہے۔ اس کے بعد جو علاج کرنا ہے، ایک مرہم بنا لیں آپ، وہ زیتون کا تیل لے لیں اچھا والا 1 نمبر 100 گرام لے لیں، اس میں آپ نا 10 گرام نیم کی جو ہوتی ہے نا کونپلیں، وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں نا مہندی مل جاتی ہے، مہندی کے پتے، مہندی تازی لینی ہے، مہندی کے پتے لینے ہیں، وہ عام پنسار اسٹور سے مل جاتے ہیں، اچھے والے مہندی کے پتے لے لیں 10 گرام، نیم کے اوپر جو کونپلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لے لیں 10 گرام۔ اب زیتون آئل گرم کرنا رکھ دیں، جب یہ گرم ہو جائے تھوڑا سا اس میں وہ مہندی کے پتے بھی ڈال دیں، کونپلیں بھی ڈال دیں، اس کو تھوڑی دیر تک پکائیں۔ جب دیکھیں مہندی کا اثر اس میں آ گیا ہے کونپلوں کا، پھر اسے اتار لیں، پھر اسے نا رگڑائی شروع کر دیں، کسی اس میں ڈال کے نا تو رگڑائی کریں، ٹھیک ہے۔ رگڑائی کرنے کے بعد پھر وہ ایک مرہم تیار ہو جائے گی، یہ مرہم دن میں 2-3 مرتبہ لگائیں، بڑا یہ فاقہ ہوگا۔ یعنی اس کو نہیں نکالنا، یعنی نہ کونپلوں کو نکالنا ہے اور نہ ہی ان کو، یہ آپ نے جب رگڑائی کرنی ہے نا تو یہ رگڑائی کرنے سے نا ایک مرہم بن جائے گی، صحیح، تو وہ آپ استعمال کریں۔ اس کے بعد بڑا زبردست ایک مصفی خون نسخہ ہے، اس میں گگل لے لیں اور رسونت لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مصبر لے لیں، یہ ساری جڑی بوٹیاں ہیں، ہاں تینوں، یہ تینوں لے کے نا اس کی آپ نا اس کو اچھی طرح صاف کر کے ان کی گولیاں بنا لیں، گولیاں بنا کے تو 1 گولی چنے کے برابر صبح اور شام یہ دینی شروع کر دیں، یہ بھی بڑا بہترین اور کمال کا علاج ہے۔ کھانے سے پہلے یا بعد میں؟ کھانے کے بعد، دوائی اس کی جب بھی ہم دیں گے نا وہ اس کی ہم دیں گے کھانا کھانے کے بعد۔ صحیح، تو اچھا، اسے لگانے کے لیے ایک مرہم تو میں نے بتا دی وہ بنانی پڑے گی، دوسری بڑی ایک سادہ سی بھی ہے کہ آپ نا اگر وہ پھوڑے کا منہ نہیں نہ بن رہا، کسی بھی جسم کے حصے پہ اگر پھوڑے کا منہ نہیں بن رہا، ایسا جو ناسور قسم کا پھوڑا ہے، بگندر ہے کہ وہ اندر سے تو بہت بڑا لیکن باہر اس کا منہ ہی نہیں بن رہا، اس کی نکل رہی ہے، اس کو نکالنے کے لیے بڑا آسان سا ہے۔ گھروں میں نا کالا صابن اکثر پہلے ہوتا تھا برتن دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کالا صابن، وہ کالا صابن لیں، کسی بھی وہ آپ پٹی کے اوپر لگا کے نا تو، یا وہ مارکیٹ سے ٹیپ مل جاتی ہے پٹی والی ٹیپ، ایسی، اس کے اوپر لگا کے گرم کر کے وہ چمیڑ دیں، وہ آپ کا نا 1 دن میں پک کے نا تو ریشہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ صحیح، دوسرا کالی مرہم کے نام سے بھی ایک نا مرہم مل جاتی ہے مارکیٹ سے، وہ بھی آپ لگا دیں تو پہلے دن ہی رزلٹ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دونوں چیزیں بھی میسر نہ ہوں تو شہد لیں، اس کے اندر ہلدی ملا کے تھوڑا سا پیاز ملا کے کچائی وہ لگا دیں، اس سے بھی وہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوائی کے طور پہ اس میں ہلدی آپ لے لیں 100 گرام، اور اچھی والی ہلدی لے کے نا پاؤڈر، تو اس کے اندر آپ نے بندک، یعنی کہ یہ کہتے ہیں وہ چھلکا ریٹھا چھلکا بھی 100 گرام، اس کا پاؤڈر بنا کے نا تو آپ گولیاں بنا لیں یا پھر کیپسول بھر کے صبح و شام 1 کیپسول دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ 10-15 دنوں کے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو وہ ٹیبلٹ بتائی ہے وہ بھی استعمال کریں، تو اس کا بڑا کمال کا اور بہترین رزلٹ ہے، اور یہ
پراپر علاج ہے. اگر اس کو آپ پرہیز کر کے تو 1-2 مہینے کر لیں تو انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے جان چھوڑ جائے گی. نہیں تو یہ ایسا مرض ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں لوگ آپریٹ بھی کرواتے ہیں، لیکن آپریٹ کروانے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر یہ مرض دوبارہ لاحق ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کھانا پینا تو چینج کرتے نہیں ہیں. جب ہم ساری چیزیں وہی کھائی جائیں گے تو کچھ عرصے بعد بیماری پھر اسی طرح عود کر آئے گی. اچھا، اس میں سے 2 سوال میں نے آپ سے جو کرنے ہیں وہ بنیادی بڑے اہم ہیں، ضروری ہیں. ایک تو یہ آپ نے خوراک کی ابھی بات کی، تو اس کا تعلق مزاج کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بالکل ایسا اور مطلب جس کو بھی آپ نے علاج کے لیے کہنا ہے یا جس کا علاج کرنا ہے تو اس کے مزاج کے مطابق اس کو ادویات دی جائیں گی. بالکل ایسا. دوسری بات یہ کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا 15 دن 20 دن لگ جاتے ہیں تو جڑ سے ختم ہو سکتا ہے یہ معاملہ. لوگ نا اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، گولیاں اس طرح ہی کھاتے ہیں کہ جس طرح اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کالا صابن لگائیں اور چیز جو ہے وہ پیپ آئے گی اور مطلب نکل آئے گی باہر. وہ چاہتے ہیں کہ خشک ہو جائے. وہ ٹیبلٹ اس طرح کی استعمال کرتے ہیں کہ فوراً وہ جو ہمیں آرام آئے 2-3 دن میں اور سب کچھ گل سڑ جائے، خشک ہو جائے. بس اس کے بارے میں ذرا یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ اصل میں سوال یہ بہت بڑا سوال اس لیے ہے کہ ہمارے جب بھی کسی بھی دوست کو، پیشنٹ کو ایسا ہوتا ہے نا، پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں یا اس طرح بگندر کا ایشو ہو گیا، تو اکثر اوقات ایسی ٹیبلٹ کھائی جاتی ہیں کہ ریشہ خشک ہو جائے. اچھا، اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ اب ریشہ اندر ہی جب خشک ہوگا نا تو ہے تو زہریلا مواد تھا. اب وہ خشک ہو جائے گا، ختم تو نہیں ہوا. اب وہ یہاں پہ خشک ہوا، کچھ عرصے بعد اندر ہی اندر، کچھ عرصے بعد آپ کو تھوڑی سی گیپ پہ جا کے پھنسی یا پھوڑا نکل آئے گا، کچھ عرصے بعد پھر اور جگہ پہ نکل آئے گا. یعنی کہ وہ زہر تو آپ کے اندر ہے، وہ نکلا نہیں. اب ہم اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں وقتی ریلیف نہ لیں، اس کو اندر خشک نہ کریں. آپ ایسی میڈیسن لیں کہ جو زہریلا مواد ہے، فاسد رطوبات ہیں، وہ باہر نکل آئیں. بعض اوقات میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں تو میں جب دوائی دیتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کے نا اس ہفتے میں پھوڑے پھنسیاں زیادہ نکلیں گے، لیکن اگلے ہفتے سے جلد صاف ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ نکلیں گے نہیں. اور بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ جی ہم نے بڑی جگہ سے علاج کروایا ہے، وہ دوائی لیتے ہیں، وہ پھوڑا اسی ٹائم بیٹھ جاتا ہے، تو 5-10 دن بعد پھر نکل آتا ہے، پھر تھوڑے عرصے بعد پھر نکل آتا ہے. تو یہ 10 سال سے ہمارے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے. تو پھر وہ چونکہ ابھی تک وہ اچھے طریقے سے زہر نکلا نہیں ہے، تو آپ ایسی میڈیسن لیں جو مصفی خون ہو، خون کو صاف کرے. اگر آپ مستقل علاج ہو. ہاں جی، اگر آپ کے جسم میں یہاں پہ بھی زہر پڑا ہے، یہاں پہ بھی، تو ایک ہی دفعہ ایسی میڈیسن لیں جس سے وہ خون کے اندر شامل ہو کے ہر جگہ سے وہ زہر باہر نکلے، اور زہر باہر نکلنے کے بعد صاف ہو جائے، جلد صاف ہو جائے گی. تو الحمدللہ میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں جن کو اتنے عرصے سے رت گڑھ نکلتے تھے، دانے نکلتے تھے، لیکن وہ علاج کروایا اس وقت فوراً نکلے 1 ہفتے میں، لیکن 1 ہفتے کے بعد 2-2 سال، 5-5 سال، 10-10 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ بالکل. جس طرح جتنا فاسٹ دور آ چکا ہے نا، لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم ایک چٹکی بجائیں اور سارے معاملات جو ہے ہمارے کلیئر ہو جائیں اور ختم ہو جائیں. اور ایک بڑی وجہ حکیموں کے پاس نہ جانے کی یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم حکیموں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ادویات بہت زیادہ دے دیتے ہیں، اور جو دورانیہ ہوتا ہے ان کے علاج کا، تشخیص کا، وہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ میں اس وجہ سے سوال کر رہا تھا. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ دیکھیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. جب آپ صحت چاہتے ہیں، بالکل تندرست ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی اچھے حکماء ہیں وہ پرہیز کے اوپر کیوں زور ڈالتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو نزلہ زکام کیڑا یہ چل رہا ہے تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں چاول نہ کھائیں، تو آپ اسی ٹائم جا کے چاول کھائیں گے تو دوائی کیا اثر کرے گی؟ اتنی کی دوائی آپ نے کھائی ہے، چاول آپ نے اتنے کھا لیے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ حکماء بیسیکلی چاہتے ہیں کہ یار یہ فٹ ہو جائیں، دوبارہ انہیں ضرورت نہ پیش آئے. اگر یہ 1 دن کی بجائے 1 ہفتہ دوائی کھا لیں یا 2 ہفتہ کھا لیں تو پراپر ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ انہیں دوائی لینی نہیں پڑے گی. تو اس لیے ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس کا فائدہ یہ کیا جائے کہ وہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے تو اسے یہ والا مرض دوبارہ نہ لگے. صحیح. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خیر کے کام لیتا رہے اور عوام کی خدمت کا کام اللہ آپ سے لیتا رہے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے بگندر، نواسیر، فسچولا کے بارے میں آپ کی اور اپنی بھی رہنمائی لی حکیم صاحب سے. تو اس میں جو بنیادی اور ضروری باتیں تھیں وہ یہی تھیں کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے، اپنی خوراک کو بہتر رکھنا ہے، اور جو اس کا علاج ہے وہ مستقل کروانا ہے اور باتوں میں نہیں آنا. اگر کسی بھی ماہر طبیب کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو اچھا علاج بتاتا ہے، اس کے اوپر چاہے جتنا بھی ٹائم لگتا ہے، جب تک وہ آپ کو یہ نہ کہے کہ میری بات ہو چکی ہے اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، تب تک آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. مستقل مزاجی سے علاج کروائیں گے تو آپ کو افاقہ ہوگا، اور اپنی جو تشخیص ہے اپنے مزاج کے مطابق کروائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین نہ رکھا کریں. اس حوالے سے اگر آپ کے سوالات ہوں تو وہ آپ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.